10:16 کیا سچویشن ہے بھائی؟ نو واٹر. ابھی میں ایک بات دیکھ رہا تھا. آسمان کا منظر تو سر پہ دیکھ رہا ہوگا نا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کروڑوں کی جائیدادیں لوگوں کی اور اوقات اتنی ہے کہ 2,000 روپے کے پانی کے لیے محتاج ہیں. یہ اوقات ہے انسان کی. کیا فائدہ کروڑوں کی جائیدادیں بنانے کا؟ ہاں؟ پانی کی محتاجی تو ہے نا. مطلب کروڑوں کے مالک ہیں 2-2 کروڑ کا گھر، 3-3 کروڑ کا گھر، اور سارے ٹینک منگوا کے پانی بھرنے کے محتاج ہیں 2-2 ہزار 3-3 ہزار میں. کیا فائدہ ایسی جائیداد کا؟ قبر میں لے کے آئیں گے 5 کروڑ کا گھر، 2 کروڑ کا گھر، پانی کے محتاج ہیں. یہ ہے اوقات انسان کی. 2 کوڑی کا انسان نہیں ہوتا. اور ذرا سا گھر بن جائے، ایک گاڑی خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے گھر کے باہر، تھوڑا سا گھر بنا لیتا ہے تو دوسرے کو اپنے سامنے انسان نہیں سمجھتا. پڑوسی کو اپنے سامنے انسان نہیں سمجھتا. پڑوسی کے گھر کے سائز سے اپنے آپ کو ناپتا ہے. اپنے گھر میں کرایہ دار سے اپنے آپ کو ناپتا ہے. اور خود کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں فلانوں ڈھماؤ کا بھاڑ میں جا. جب تو اگلے کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا ہے، تیرے ساتھ کوئی آ رہا معاملہ کر رہا ہے تو اس کو انسان نہیں سمجھتا، تو کس بات کا انسان ہے بھائی؟ تو جانور سے بھی بدتر ہے. جانور بھی کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں کا بھی اڑ کے آ جائے. کوے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، چیلیں بیٹھی ہوتی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا وہ ایک ٹھڈا مار کے دوسرے کو بولے تھے تو یہاں سے اڑ جا، یا تو جو ہے نا وہ امیر ہے میں غریب ہوں. یہ تو انسانوں کے اندر دیکھا ہے میں نے. فضول کے معیارات بنائے ہوئے اپنے جاہل کہیں کے. اور کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا خدا کو خوش کر رہے ہیں بیٹھ کے اپنی عمل سے. کون سی حرکتوں سے خوش کر رہے ہیں خدا کو؟ کوئی ایک تو بتا دو مجھے ڈھنگ کا. دنیا کے 99% انسان، 99% بول رہا ہوں، ہاں 99%، دنیا کے 99% جو لوگ ہیں انہوں نے اس کائنات کے بادشاہ کو ناراض کیا ہوا ہے. اس کا کہنا ہی نہیں مانتے. تو اس زمین کے اوپر جو آبادی ہے نا، اکثریت، دے ڈونٹ ٹرولی بلیو اینڈ ورشپ اللہ. تو دنیا کی اکثریت جہالت میں ہے، دنیا کی اکثریت گمراہی پر ہے، دنیا کی اکثریت ضلالت میں ہے، دنیا کی اکثریت تکبر میں مبتلا ہے. تکبر ہی تو ہے جو انسان کو روکتا ہے صحیح کام سے. اور کیا ہے؟ چاہے کسی کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا غرور اس کو صحیح چیز پر آنے سے روکتا ہے، صحیح چیز کو دیکھنے کے بعد قبول کرنے سے روکتا ہے. بھلا کس نے روکا ہے دنیا کے 99% انسانوں کو اس بات سے کہ وہ اس بات کو تسلیم تو کریں کہ اللہ ہی خدا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ سچ بولنا ہے ایک دوسرے سے. دکھاؤ مجھے 99% انسان اگر سچ بولتے ہو. رشوت نہیں لینی، سود نہیں کرنا. سود پہ بزنس چل رہا ہے، سود پہ بزنس چل رہے ہیں، سود پر جو ہے نا وہ بینک سسٹم چل رہے ہیں. پورے ورلڈ کے اندر بینک سسٹم سود پہ چل رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہوئی ہے. اتھارٹی اللہ کے بعد جو ہے زمین پر جس کسی کی اگر ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی اتھارٹی ہے زمین پر کہ ان کی نبوت میں آنا ہے سب کو، ان کی لیڈرشپ میں انڈر آنا پڑے گا. اللہ نے ان کو پروفٹ بنا کے بھیجا بھائی. پروفٹ کا ایک اسٹیٹس ہے، ایک لیول ہے پروفٹ کا. پروفٹ کے حکم کو ماننا ہوتا ہے دنیا کے انسانوں کو. تو کیوں ان کی اتھارٹی نہیں مانی جائے گی زمین پر؟ انہیں کی اتھارٹی مانی جائے گی زمین پر. انسانوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا. یہ تھوڑی کہ صرف اللہ کو لیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا کوئی تو جنت میں چلا جائے گا. کسی کا باپ جنت میں نہیں جا سکتا ان کی نبوت کا انکار کر کے. ہمت ہے تو کوئی جا کے دکھا. یہ کروڑوں کے گھر بنانے والے ہیں، اتنی مثالیں دینے والے. لائف سٹائل تو دیکھو ان کے کم بختوں کے. خود کو کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، اور اعلیٰ اوقات یہ ہے کہ ان کے اپنے رشتہ دار بھائی بہن غربت میں پڑے ہوں تو پوچھتے نہیں ہیں. کس بات کے امتی بنے پھرتے ہیں یہ لوگ؟ بغیرتی مچائی ہوئی ہے سالوں نے. میں نہیں امپریس ہوتا ان کے کروڑوں کی جائیدادوں سے. میری نظر میں تو 2 کوڑی کی اوقات نہیں ان کی. تم ہی لوگ متاثر ہوتے ہوگے اپنے ریلیجیس اور اسپریچول پیشواؤں سے، سائنسی پیشواؤں سے، جادوئی پیشواؤں سے، جنہوں نے چونا لگا کے روحانیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ لوگوں سے ان کا پیسہ بٹورا ہے. یہ بھی تو جائیدادیں بناتے ہیں بیٹھ کے چندے خیرات کرنے والے. کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی گاڈ کے نام پہ، کبھی ایشور کے نام پہ، کبھی ہنومان کے نام پہ، کبھی جیزس کے نام پہ، کبھی اللہ کے نام پر. ہاں بھائی،
دنیا میں جتنے مذہب ہیں جہاں گاڈ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور کوئی بیٹھ جاتا ہے وہ گاڈ کے نام پہ پیسہ مانگتا ہے لوگوں سے، گاڈ کے نام پہ گاڑیاں لیتا ہے، گاڈ کے نام پہ جائیدادیں لیتا ہے، خود کو گاڈ کا ریپرزنٹیٹیو بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے بھی یہ کام دھندے آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس میں اتنا کامن سینس کیا ہے، سیدھی سیدھی لاجک ہے، بیٹھ جاؤ، جے ہنومان، جے کرشنا، جے بھگوان، اللہ یا اللہ فلاں دماغا، لوگ پاگلوں کی طرح آ رہے ہوتے ہیں، بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے بابا جی کیا پہنچے ہوئے ہیں، بابا جی تمہاری لے لے کے کہیں اور ہی پہنچ گئے، تمہاری گاڑی، تمہارا بنگلہ، تمہارا پیسہ، تمہاری بیوی، بہت سارے بہت کسی کی تو بیویاں بھی اڑا جاتے ہیں بابا، 2 نمبر بابا کی بات کر رہا ہوں، بیویاں بھی اڑ جاتی ہیں بھائی، بابا جی نے چھو منتر کر دیا اٹھا کے، بیوی کا ریپ کر دیا اٹھا کے، پتہ ہی نہیں ہے ان کے میاں صاحب کو کہ بیوی گئی تھی علاج کرانے جا رہی ہوں، بابا صاحب نے ٹیکا لگا دیا آگے سے، کر دیا کام پورا، بعد میں اولاد ہو رہی ہے پتہ لگتا ہے جی بابا جی تو کام پورا کر گئے، بیوی بھی اڑا لی، اندر بھی دے دیا کچھ، اور بچہ آ گیا، پتہ لگا کہانی ہو گئی ہے۔ اس دنیا میں رہتا ہوں میں، مذہب کے نام پہ ٹوپی ڈرامے کرنے والے، اور وہ سائنس کے نام پہ ٹوپی ڈرامے کرنے والے، یہ کھا لو تو یہ فائدہ ہے، وہ کھا لو تو وہ نقصان ہے، اگلے دن دوسری تھیوری، تیسرے دن دوسری تھیوری، اگلے دن کچھ اور، اگلے دن کچھ اور، سالوں کو یہی نہیں پتہ کہ حقیقت اور سچ کیا ہے، جھوٹ پہ چل رہے ہیں، بس کچھ چیزیں ایبسولوٹ قسم کی بنا لی نکالنی، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پوری سائنس کی ساری باتیں ہی ٹھیک ہیں۔ کہتے ہیں جی سائنس کی سمجھ میں نہیں آتا فرشتوں کا وجود، سائنس کی ڈیٹیکشن میں نہیں آتا جنات کا وجود، تو تمہاری سائنس تمہاری سمجھ میں نہیں آتا نا، سائنس تو پوری کائنات کی نالج جو ہے اسٹڈی کر رہی ہے، کرنے کا نام ہے، نیچر کی اسٹڈی کرنے کا نام ہے، جو مرضی پڑھ لو، دیواریں پڑھ لو، اسٹڈی کر لو، زمین اسٹڈی کر لو، درخت کو اسٹڈی کر لو، کیڑے مکوڑے کو اسٹڈی کر لو، مکھی کو اسٹڈی کرو، جس کو مرضی اسٹڈی کر لو، انسان کو اسٹڈی کر لو، اسی کی بنیاد پہ رکھے نا نام، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، یہ فلاں ڈھماکہ، گیس کو اسٹڈی کر لو، کیمسٹری میں کیا پڑھاتے ہو، پانی کو اسٹڈی کر لو، H2O پڑھائیں گے بیٹھ کے، عقل کی مت ماری گئی ہے دنیا کے انسانوں کی۔ ابھی عجیب سا حفظ پڑا ہوا ہے تھوڑا سا، ویری لائٹ ایئر، ویری لائٹ ایئر، پانی نہیں برس رہا کوئی، صبح کیا ہوا تھا، بادل تو ہے، فرق کس بات کا ہے، بادل تو ہے، پانی کیوں نہیں ہے، بادل ہے پانی نہیں ہے، یہ والا پانی نہیں کہہ رہا، گلاس کا پانی نہیں کہہ رہا، برسنے والا پانی کہہ رہا ہوں۔ چلو اللہ ہی کے بادل ہیں، اگر اللہ نے دھواں دار والی انٹری کرنے کی ہوگی بارش کی تو کر دے گا، بنا دوں گا فوٹیج، نہیں کرنی ہوگی تو میرا کیا، اس کے بادل، اس کے لشکر، ویسے بھی کون سا لوگوں نے اس کو اتنا کوئی خوش کیا ہوا ہے جو ان پہ آسمان سے دھڑا دھڑ پانی برسا ہے، اور کیا، وہ تو پانی کی وافر مقدار دینے کو تیار ہے، پر لوگ وہ کرے تو صحیح جو وہ کروانا چاہتا ہے کام، اس کا کہنا تو مانے۔ اب مزہ آ رہا ہے مجھے، تھوڑا سا مزہ آئے گا لوگوں کو بھی، کرتوت نہیں بدل رہے نا، میں تو لیکچر دے دے کے تھک جاؤں گا، لوگ شاید اپنے کام کرتے بھی نہیں تھکیں گے، حوث ختم نہیں ہو رہی، پیسہ کمانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے، خواہشات پوری کرنی ہے بس، ورنہ ضرورت تو انسان کی آرام سے پوری ہو جاتی، کھاؤ پیو، دن گزر جاتا ہے، نمازیں ادا کرو اور سو جاؤ، اور کما لو، حلال کماؤ، آرام کی عیاشی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی انسان کا، مرنے کے بعد سمجھے گا کہ کس چیز میں ٹائم برباد کیا، اللہ اکبر۔